بچپن سے ہی امام حسین کو بہت پیاس لگتی تھی۔ آپ رات کے بیچ میں پانی مانگتے تھے۔ بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کا جب وقت آخر آتا تو آپ امام علی سے وصیت فرماتی ہیں کہ اے علی، میرے اس بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رات کو 2-3 مرتبہ اٹھ کے پانی مانگتا ہے، میرے اس حسین کو کبھی پیاسا رہنے نہ دینا۔ پھر آپ وصیت فرماتی ہیں میری شہادت کے بعد ایک شجاع قبیلے سے شادی کر لینا، اللہ تجھے ایک اس سے بیٹا عطا فرمائے گا، اس کا نام عباس رکھنا، اور اسے کہنا کہ رسول اللہ کی بیٹی نے تمہارے لیے ایک وصیت چھپا رکھی ہے، یہ کتا اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس کے ہاتھ میں میرے حسین کا ہاتھ دینا، اور اسے کہنا حسین کا خیال رکھے۔ بس امام علی بی بی سیدہ کی شہادت کے بعد بی بی ام البنین سے شادی کرتے ہیں، اللہ ان سے ایک بیٹا عطا کرتا ہے ان کو، آپ ان کا نام عباس رکھتے ہیں۔ جیسے جناب عباس تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عباس، اس حسین کی حفاظت کرنا، اور میرے بیٹے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، رسول اللہ کی بیٹی وصیت کر کے گئی تھی کہ میرا حسین آدھی رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، عباس حسین کے قدموں میں سونا، اور اگر رات کو حسین پانی مانگے تو اسے پانی لا کر دیا کرنا تم۔ اور جناب عباس پوری پوری رات جاگتے رہتے تھے کہ میرے آقا حسین کو پیاس لگے تو میں ان کو فوراً پانی لا کر دے دوں۔ بس دور ایسے گزرتا چلا گیا، اور ایک ایسا دور آیا کہ غربت ایسی آ جاتی ہے جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن وہیں حسین پیاسا ہوتا ہے، جناب عباس بار بار دیکھ کے غمزدہ ہوتے، امام حسین کے بچوں کو پیاس کو دیکھ کر روتے رہتے، جناب عباس امام حسین کے قدموں میں ایسے ہی ان کو غمزدہ دیکھتے کہ وہ پیاسے ہیں، اور کہتے اپنے بیٹے قربان کرتے ہیں، اپنے بھائی قربان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے آقا، مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے حسین کے لیے کچھ کر سکوں، تاکہ میں میدان میں جا کے ان ظالموں کو بتاؤں کہ میں علی کا شیر ہوں، کہ میں علی کا شیر ہوں۔ جناب حسین علیہ السلام فرماتے ہیں عباس، تجھے میرے بعد میرے بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنی ہے۔ بلا آخر جناب عباس کے پاس 4 سالہ بچی بی بی سکینہ بنت امام حسین آتی ہیں اور فرماتی ہیں اے چچا، تمام بچے پیاسے ہیں، اور پھر سے وہ زور دے کر کہتے ہیں اے چچا، تمام بچے پیاسے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جس کا عباس جیسا چچا ہو وہ کیسے پیاسا رہ سکتے ہیں، اے میرے چچا، میرا اصغر مر جائے گا۔ وہ پریشان ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسے پیاس لگی ہے، اسے کہیں سے پانی لے کر دے دیں۔ جناب عباس نے بی بی سکینہ کا ماتھا چوما، اور آپ معصوم سکینہ کو اپنے گلے سے لگاتی اور کہتی کہ امام حسین کے پاس لے کے آتی ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں کہ اے میرے آقا، یہ ایک معصوم ہے، اسے پیاس لگی ہے، سکینہ اسے میرے پاس لے آئی ہے اور نہر سے پانی مانگ رہی ہے، اے میرے آقا مجھے اجازت دے دے۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، آپ فرماتے ہیں اے عباس، اس بہن کے پاس جا، جس کی چادر کا تو محافظ ہے، جا اپنی بہن کے پاس جا جس کی تجھے حفاظت کرنی ہے، اگر زینب تجھے اجازت دیتی ہے تو نہر فرات چلے جانا۔ بس جناب عباس بی بی زینب کے قریب آ گئے اور وہیں کھڑے رہے۔ عباس کہتے ہیں اے میرے آقا،
زادی غلام آیا ہے۔ بی بی زینب جناب عباس سے کہتی ہیں کہ کیا اے میرے بھائی حکم کریں۔ جناب عباس فرماتے ہیں اے میرے آقا زادی، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج بچوں سے شرمسار ہوں، وہ بار بار میرے پاس آتے ہیں اور پانی کے لیے تڑپتے ہیں، اب مجھ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، مجھے اجازت دے دے مجھے اجازت تاکہ میں نہر سے پانی لے آؤں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی یہ سنا تو آپ زاروں قطار رونے لگی، نجف کی طرف منہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے بابا علی، آج مجھے سمجھ بھی آتا ہے کہ میں قیدی بھی ہوں، میری چادر بھی لٹ جائے گی، عباس کے بعد مجھے باغی بھی کہا جائے گا اور مجھ پر ظلم بھی ڈھایا جائے گا، مجھے پتھر بھی مارے جائیں گے۔ بس جناب عباس اجازت لے کے شیر کی طرح میدان میں آتے ہیں اور لشکر کو چیر کے ایسے حملہ کرتے ہیں کہ فوج یزید کو خندق یاد آ جاتی ہے اور تمام سپاہی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ عباس 13 افراد پہ قابض ہوتے ہیں، مشک میں پانی بھرتے ہیں، مشک کو اپنے کندھے پر سوار کر کے خیام کی طرف جب پلٹنے لگتے ہیں تو فوج یزید میں یہ آواز بلند ہوتی ہے کہ عباس کو خیام تک پہنچنے نہیں دینا، اے لوگو سب مل کے وار کرو، اگر پانی حسین تک پہنچ گیا پھر ان کو مات دینا مشکل ہوگی۔ بس جناب عباس تیز تیز خیاموں کی طرف جا رہے تھے اور ظالموں نے مل کر وار کرنا ان پر شروع کر دیا، کوئی تیر مارتا، کوئی نیزے مارتا، کوئی برچیاں پھینکتا، تاریخ نے لکھا کہیں تیر آپ کے جسم پر لگتے رہے لیکن آپ کے حوصلے پست نہ ہوئے، لیکن آپ خیام کی طرف بڑھتے رہے، بس ایک ظالم چھپ کے آپ کے ایک بازو پہ وار کرتا، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا، آپ علم اور مشک کو دوسرے بازو میں سنبھال کے اپنے خیمے کی طرف بڑھتے رہتے، اسی کی طرف چلتے رہتے کہ دوسرا وار ہوتا، آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو جاتا ہے، بس آپ مشک کو اپنے دانتوں میں سنبھال کے خیام کی طرف بڑھتے ہی چلے گئے بے خوف، اور تیروں کی بارش مسلسل آپ پہ ہوتی رہتی ہے، ایک تیر مشک کو آ لگتا ہے اور مشک کا پانی بہنا شروع کر دیتا ہے، پھر ایک تیر آپ کی آنکھ میں لگتا ہے، آپ کی آنکھ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور آپ خون سے بھر جاتے ہیں، بس آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جیسے ہی اپنے زانوں کی مدد سے تیر نکالنے کے لیے جھکے ہیں تو کوئی ظالم آپ کے سر پہ گز مارتا ہے اور آپ وہیں پہ اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پہ آ جاتے ہیں، سپاہی سارے ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، جناب عباس کی لاش کو پامال کر دیتے ہیں، امام حسین جیسے ہی دور سے ان کو گزرتے ہوئے دیکھا، آپ دوڑ کے جناب عباس کے پاس پہنچے، آپ اس وقت خون سے آلود ہو چکے تھے اور کہتے ہیں اے عباس تمہارے بعد میری دنیا، میری کمر ٹوٹ ہی گئی۔